کاش ہر مسلم سمجھ لیتا یہ آسانی کے ساتھ، کاش ہر مسلم سمجھ لیتا یہ آسانی کے ساتھ، نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ۔ آج ہم لوگوں کا یہاں جمع ہونا ایک اہم نسبت اور مقصد کے پیش نظر ہے، اور چونکہ قربانی کا مہینہ ہے، قربانی کے ایام آ رہے ہیں، تو قربانی سے متعلق احکام اور اس کے مسائل یہ آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نماز اذان کتنے بجے ہے یہاں؟ 8:30 ہاں انشاءاللہ تو اس سے پہلے ختم کر دیں گے۔ افتخار صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ اس پروگرام ہو رہا ہے، اس لیے اگر کسی کی کوشش کی وجہ سے، سعی کی وجہ سے ایک بندہ بھی عمل کرنے والا ہو گیا تو زندگی بھر کے لیے اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جمعہ میں ملے بیچارے، انہوں نے بات کیا اور کہا، اور ہم بچوں کو پڑھا رہے تھے، چھوڑ کر کے آپ کے لیے چلے آئے کہ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں۔ اب آپ سوچیں پہلے کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ اس وقت کوچنگ چلتی ہے، اس وقت کوچنگ چلتی ہے، اور اس وقت بچوں کو پریکٹس کرواتے ہیں نماز کی۔ پھر نماز کے بعد بھی کچھ بچے جو اور سبجیکٹ بھی پڑھتے ہیں ان کو پڑھا کر کے تقریباً 8 یا 7:45 تک چھٹی ہوتی ہے، لیکن ابھی ان لوگوں کو ہم نے پہلے چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ آپ حضرات کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز قربانی، یہ جو قربانی ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، قربان سے مشتق ہے۔ قربان، قربان کے معنی قریب ہونے کے آتے ہیں۔ قریب کس کے ہونا ہے؟ اللہ۔ یہ قربانی جو ہم دیتے ہیں اس کے ذریعے سے قربت کس کی مقصود ہوتی ہے؟ اللہ۔ اسی وجہ سے اگر کسی کی نیت گوشت کھانے کی ہو تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جو خطبے میں آیت پڑھی گئی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، مگر تمہارا تقویٰ، تمہارا اخلاص، تمہاری للہیت، جس اخلاص سے تم جانور کو اللہ کے لیے پیش کرتے ہو، وہ تقویٰ اور اخلاص اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو قربانی کے معنی قریب ہونا، قربان سے مشتق، چونکہ اس عمل کے ذریعے اللہ کی قربت مقصود ہوتی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ یہ کس کی یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سنت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ اپنے بیٹے کو بتایا اور کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب بیٹا بھی کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی کیا تھے؟ اللہ کے نبی، اور اللہ نے غلام حلیم دیا تھا۔ یہ بیٹا اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں عطا فرمایا تھا، 87 برس کی عمر کے اندر، بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے دعا کیا، رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ کی طرف سے بشارت آئی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں حلیم اور بردبار بیٹے کی بشارت سنائی، اس لیے کہ اس سے قربانی لینا تھا، اس کا امتحان لینا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب ابا جان نے کہا، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کا کیا جواب تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر جو واقعہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشیت خداوندی پر، اللہ کے حکم کے اوپر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے رکھ دیا اور چھری بھی چلا دیا، لیکن قدرت خداوندی کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ادھر چھری چلتی ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ دمبے کو لے جاؤ، دمبے کو لے جاؤ، اور جنت سے دمبا ذبح ہوتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کو اس دمبے کے فدیے میں، دمبے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دے دیا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک بڑا ذبیحہ، ایک بڑا فدیہ دے دیا ہے، جو قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانی جاری اور ساری رہے گی۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی ما ہی الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس کو بھی اچھی طرح سمجھیں کہ قربانی کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے۔ ہر نبی جو دنیا کے اندر آیا ہے اس کی امت میں، اس کی قوم میں قربانی کا وجود رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر فرمایا، ہر امت کے لیے، اس کی شکلیں الگ ہوں لیکن قربانی کا وجود رہا ہے۔ تو قربانی کے جو ایام چل رہے ہیں یہ ذوالحجہ ہے۔ ذوالحجہ یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس کا نام ذوالحجہ حج والا، حجہ کے معنی حج اور ذو مینس والا، ذوالحجہ حج والا۔ ان ایام کے اندر، مہینے کے اندر بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ نمبر 1 اسلام کا اہم رکن جو حج ہے وہ اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 عید الاضحیٰ کی نماز جو سال میں 1 مرتبہ ہے وہ بھی انہی ایام کے اندر 10 ذوالحجہ کو پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی جیسی عبادت وہ بھی انہی ایام کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ یہ 3 اہم عمل ہیں جو ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، اس لیے بڑے بابرکت ایام ہیں۔ یہ جو عشرہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ، اس کے بڑے فضائل قرآن میں اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس کی تفسیر کے اندر بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے عشرہ ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذوالحجہ کا 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی 1 رات کی عبادت شب قدر اور لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اتنا بڑا ثواب۔ اس لیے ہم کوشش کریں روزہ نہ رکھ سکیں تو کم سے کم رات میں اور دن میں کچھ دیر اللہ رب العزت کا ذکر کریں، کچھ دیر تسبیح کے اندر، ذکر اور اذکار کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر ہم ضرور گزاریں۔ کچھ نہیں کر سکتے سوتے وقت سورہ یاسین ہی پڑھ لیں، اور عشاء کے بعد 2 رکعت نماز، میں نے اس سے پہلے بھی میں جب آیا تھا تو آپ حضرات کو بتایا تھا، مجھے یاد ہے اور جگہوں پر بھی بتایا ہے، 2 رکعت نماز 5 نیتوں کے ساتھ پڑھ لیں۔ صلاۃ التوبہ، صلاۃ التہجد، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الاستعانت، اور ایک اور نماز ہے صلاۃ الحاجت۔ یہ 5 نیتوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ایک تو توبہ کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دے گا، صلاۃ الحاجت کی وجہ سے جو حاجتیں ہیں اللہ انہیں پورا کر دے گا، صلاۃ الاستخارے کی وجہ سے کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے خیر اس کے اندر اللہ ڈال دیں گے، صلاۃ الاستعانت کی وجہ سے آپ کوئی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام میں اپنی مدد شامل حال فرما دیں گے، اور صلاۃ التوبہ کی وجہ سے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیں، 1 روپیہ صدقہ کر کے سوئیں، 1 روپیہ تو ہر بندہ کر ہی سکتا ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ کریں گے۔ اور 9 ذی الحجہ کے بارے میں آتا ہے، یوم عرفہ کے بارے میں، سئل عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ گناہوں کا اللہ اسے کفارہ بنا دیں گے۔ یہ 9 ذی الحجہ کے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن سارے حجاج عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، یوم عرفہ ہے، یہ اتنی برکت والا دن ہے کہ اللہ رب العزت اس دن جو روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کی گناہ صغیرہ اور خطاؤں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اگر اور دن نہ رکھ سکیں تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کو تو کوشش کرنے رکھنے کی، اور 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور 3 دن اور ہیں سال میں 5 روزے حرام ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، 2 ہو گئے، اور 3 دن کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ یہ 5 ایام روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے۔ اب کوئی کہے نہیں ہم تو روزہ رکھیں گے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے عرفات کے میدان میں سارے حجاج اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ فوراً مزدلفہ چلے جاؤ، نماز مغرب کی نہیں پڑھنا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی غروب ہوتا ہے فوراً مغرب کی اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز ہوتی ہے، لیکن عرفات کے میدان میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ اب غروب آفتاب ہو گیا ہے لیکن نماز نہیں پڑھنی ہے، کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ جاؤ۔ پہلے سے بسیں تیار ہوتی ہیں،
قافلہ ریڈی ہوتا ہے عرفات کا میدان، لیکن چھوڑنا نہیں ہے۔ جو ہی غروب آفتاب ہوتا ہے ساری بسیں روانہ ہو جاتی ہیں، سارے حجاج روانہ ہو جاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مزدلفہ جا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ مغرب کا وقت ہے، اللہ کا حکم ہے مزدلفہ جانا ہے۔ نماز کہاں پڑھنا ہے؟ مزدلفہ پہنچ کر کے پڑھنا ہے۔ نماز کا وقت نکل جائے گا، نکل جانے دو۔ 2 بجے رات میں پہنچیں گے، 2 بجے رات میں پڑھنا ہے۔ 3 بجے پہنچیں گے، 3 بجے پڑھنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی عرفات کے میدان میں آج رک کر کے کہے ہم تو بھیا پڑھ کے جائیں گے، کیا کہیں گے؟ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ میرے بھائی اصل اسی چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اسلام نام کس کا ہے؟ اطاعت کا۔ اسلام کے معنی ہی کیا ہیں؟ اسلام کے معنی ہی مکمل انقیاد اور فرما برداری کے۔ اگر ہمارے اندر یہ مزاج نہ پیدا ہوا، ہمارے اندر یہ روح نہ پیدا ہوئی، تو ہماری ساری عبادتیں بالکل بے جسم بے جان ہیں، روح سے خالی ہیں۔ ساری عبادتوں کا حاصل، ساری عبادتوں کا مقصد، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، چاہے قربانی ہو، جتنے بھی عبادتیں ہیں سب کا حاصل اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اگر کہیں ہمارے دل میں یہ بات ہے اللہ کا حکم ہے لیکن دل کے اندر چونو چرا ہے کہ کریں نہ کریں، تو پھر یہ سمجھ لیں معاملہ ابھی بنا نہیں ہے، ابھی کمی پائی جا رہی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ابھی نماز تو ظاہراً پڑھ رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے تو پڑھ رہے ہیں، لیکن دل ابھی تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ تو ہمارا دل بھی اسلام کے رنگ میں رنگ جائے، صبغۃ اللہ۔ عیسائیوں کے ہاں جب کوئی عیسائی مذہب قبول کرتا ہے تو اس کو رنگ سے رنگتے ہیں، بپتسمہ اس کو کہتے ہیں۔ ایک صلیب نما ایک حوض بنا ہوتا ہے، اس حوض کے اندر پہلے تو اس کا بال منڈوا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو اس حوض میں غسل دیا جاتا ہے اور رنگ کے اندر رنگا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھا دیا ہے، اب کوئی اسے بدلے گا نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے۔ جو اللہ کے ایمان والے بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم پر تو اللہ کا رنگ چڑھ چکا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ونحن له عابدون، ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ نہ قربانی سے کچھ حاصل ہے، نہ نماز کا کچھ حاصل ہے، حاصل کیا ہے؟ سب کا مقصود اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر یہ بات ہمارے اندر نہ ہوئی تو یہ سمجھیں کہ ہم کو ابھی عبادتوں کا لفظ تو ملا ہے لیکن اس کی روح سے ہم سب غافل ہیں۔ ماشاءاللہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں، اس میں تکبیر تشریق کا بھی اہتمام کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور 9ویں ذی الحجہ جب آ جائے، 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ہر نماز کے بعد ہمیں ایک مرتبہ بآواز بلند اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بآواز بلند پڑھنا ہے، اور عورتوں کو گھروں میں آہستہ آواز کے اندر پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد یہ واجب ہے پڑھنا۔ اگر بھول جائیں اور بعد میں یاد آئے تو یہ دیکھیں اگر اسی حیت پر ہے، نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا ہے، تو پھر آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز قضا ہو گئی ہے بعد میں پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ بآواز بلند اسے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ان نمازوں کو انہی ایام کے اندر دوسرے دن پڑھتے ہیں، آج فار ایگزامپل فجر کی نماز قضا ہو گئی اور آپ نے دوسرے دن اسے قضا کیا ہے تو اس کے بعد بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ ایسے ہی امام کے پیچھے اگر پڑھ رہے ہیں نماز تو بھی پڑھنا ہے۔ انفرادی طور پر آپ بعد میں آئے، جماعت ہو چکی ہے، آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ منفرد کو بھی پڑھنا ہے، مقتدی کو بھی پڑھنا ہے، امام کو بھی پڑھنا ہے، ادا کرنے والے کو بھی پڑھنا ہے، قضا کرنے والے کو بھی پڑھنا ہے، مرد کو بھی پڑھنا ہے، عورتوں کو بھی پڑھنا ہے۔ اور عورتوں کو کیسے یاد آئے گا؟ ہم نے بتایا تھا جمعہ میں، تکبیر تشریق لکھ کر کے عورت کے مصلے پر آپ لگا دیجئے، آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تکبیر تشریق لکھ کر کے 9ویں ذی الحجہ سے پہلے 8ویں ذی الحجہ کو عشاء کے بعد گھر جائیے، ایک کاغذ پر تکبیر تشریق لکھیے اور مصلے کے بائیں طرف آپ ٹانکا لگا دیجئے، اور جب اہلیہ آپ کی نماز پڑھیں گی تکبیر تشریق لکھا ہوگا، اسے یاد آ جائے گا، نماز کے بعد وہ ایک بار تکبیر تشریق پڑھ لے گی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، اسے بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن یہ باقی رہ جانے والے ہیں، بقیہ دنیا بھر کے اندر ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا یہیں رہ جائے گا، ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ اب قربانی کے کچھ اہم مسائل ہیں جو آپ حضرات سمجھ لیں۔ سب سے پہلی چیز، قربانی کس کے اوپر واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک حدیث میں فرمایا ہے من وجد سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہو اور قربانی نہ کرائے تو ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں ایک اور بات سمجھ لیں، قربانی کا تعلق غیرت ایمان سے ہے۔ قربانی کا تعلق کس سے ہے؟ غیرت ایمان سے ہے۔ جس کے اندر ایمانی غیرت ہے وہ قربانی کرائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا نہیں تھا کہ دونوں وقت کھانا کھا سکیں، دونوں دن کھانا کھا سکیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشبع یوما واجوع یوما، میں ایک دن کھاتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ایک دن بھوکا رہتا ہوں تو صبر کرتا ہوں۔ لیکن مدینے کے اندر 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فی المدینہ، 10 سال آپ مدینہ کے اندر رہے، لیکن یضحی، آپ نے کسی سال بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے قربانی نہ کیا ہو۔ آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس نہیں تھا، لیکن آپ ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنے نام سے، ایک اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ پوری زندگی آپ کا معمول تھا۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا، قرض لے کر کے قربانی کیا کرتے تھے، قرضہ لے کر کے قربانی کرتے تھے۔ ایک صاحب نے فون کیا، مسئلہ پوچھا، مفتی صاحب میرے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے، کیا میرے اوپر قربانی واجب ہے؟ میں نے کہا ہاں آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ کہا میں قربانی کر دوں گا تو کیا بچے گا؟ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ آپ اس وقت نہیں سوچتے جب گھر کے اندر کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے یا کوئی غمی کا موقع ہوتا ہے۔ اس موقع پر، دونوں موقع پر میں کہتا ہوں، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو، بہت سی خرافات، بدعات اور رسومات کو ہم نے ایجاد کر لیا ہے، اور اس موقع پر بے تحاشا مسلمان خرچ کرتا ہے، قرض لے کر کے خرچ کرتا ہے۔ اس کے گھر کا پیسہ ختم ہو جاتا ہے، قرض لے کر کے خرچ کرتا ہے، لیکن ایک مرتبہ مسئلہ نہیں پوچھتا، مفتی صاحب بتائیں ذرا اس موقع پر ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، کیسا کریں؟ نہیں کرے گا، وہ قرض لے کر کے کرے گا، لون بینک سے لے لے گا، لیکن کرے گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، قربانی اللہ کے لیے 1 سال میں کرنا ہے، اس کے لیے مسئلہ پوچھتے ہو؟ اللہ کے واسطے قربانی کرو، اللہ مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں قربانی واجب ہوتی ہے قربانی نہیں کرتے ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں قربانی ان کے اوپر واجب ہے قربانی نہیں کرتی ہیں، قربانی نہیں کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کیا ہماری عیدگاہ کے قریب وہ شخص نہ آئے، اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے ناراض چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام قربانی کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں قربانی کرنا ہے۔ کوئی فقیر آدمی، مسئلہ لکھا ہوا ہے، کوئی فقیر ہے وہ قرض لے کر کے قربانی کر رہا ہے، اس کی قربانی اللہ اور قبول فرماتے ہیں، اس کا جذبہ اللہ دیکھتے ہیں۔ اور باقاعدہ جو صاحب نصاب ہیں وہ بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ ابھی آج میرے پاس فون آیا، ایک صاحب کہہ رہے میرے پاس 80 لاکھ روپیہ ہے، 80 لاکھ روپیہ ہے اور 20 لاکھ کا قرضہ ہے، میرے اوپر قربانی ہے۔ میں نے کہا قرضے کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جا رہا ہے، قربانی واجب ہے۔ پھر وہ ادھر ادھر کے حیلے تراش کرنے لگے۔ میں نے ان کو کہا اللہ کے بندے، تیرے اندر ایمانی غیرت نہیں ہے، ایمانی غیرت تیرے اندر نہیں ہے۔ میں نابالغ تھا اس وقت سے اپنی قربانی کراتا ہوں، میرے ابو نہیں تھے، قرضہ لے کر کے کراتا ہوں۔ مر چکا ہے تیرا ایمان؟ صحابہ کے حالات نہیں پڑھتے ہیں؟ ایمانی غیرت جگاؤ اپنی۔ 1 سال میں 1 مرتبہ قربانی کرنا ہے، اس کے لیے بس اسی طریقے سے قربانی نہ کرنا پڑے۔ گھر میں ابا کے نام ہو رہی تو ہو رہی، اور جتنے بندے سب بیٹھے ہوئے ہیں بغیر قربانی کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب گنہگار ہو رہے ہیں، ساری عورتیں گنہگار ہو رہی ہیں۔ تو کتنا میں نے اجتماع میں بتایا ہے عورتوں کو، الحمدللہ کتنی عورتیں ایسی ہیں، اب آ کر کے کتنی عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ شوہر اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ دیکھ لو، اب شوہر آ گیا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، تب شوہر کھڑا ہے، نہیں عمل کرنے دیں گے۔ میں نے کہا اگر آپ کا شوہر یہ کہے آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے تو کیا کریں گے؟ ابھی کل آئی تھی رشیدہ ہی بات سے ایک ہوگا، نہیں کہ ہم پڑھیں گے نماز۔ میں نے کہا کیوں پڑھیں گی؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ میں نے کہا یہی مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے آپ کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی شوہر آپ سے کہے کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ کوئی شوہر آپ کا منع کرے آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ کا شوہر کہہ رہا ہے قربانی نہیں کرنا، آپ کو کرنا ہے قربانی۔ اور بیوی کی قربانی بیوی پر واجب ہے، شوہر کی قربانی شوہر پر واجب ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے شوہر پیسہ نہیں دے رہا، میں نے کہا گہنا آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا گہنا ہے، میں نے کہا گہنا بیچ کر کے آپ قربانی کیجیے، قرضہ لے کر کے قربانی کیجیے۔ جیسے پارٹی بھی ہو جائے، سسرال میں کسی کا عقیقہ ہو جائے یا برتھ ڈے پارٹی ہو جائے، تب تو 1000 2000 3000 کا گفٹ لے کر کے پہنچ جائیں گے، تب مسئلہ نہیں پوچھنے آئیں گے کہ ارے پیسہ نہیں ہے تو کیسے گفٹ لیں، اور ہیپی برتھ ڈے جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہاں پر تو پہنچ جائیں گے فوراً۔ اور جب مسئلہ قربانی کا آئے گا تو ہیلا تلاش کریں گے، بس کسی طریقے سے قربانی نہ کرنا پڑے۔ اور کچھ ماڈرن حضرات آتے ہیں ٹائی لگا کر کے، شرٹ کوٹ پینٹ۔ قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی غریب بچی کی شادی کرنا۔ واہ کیا کہہ دیا، ماشاء اللہ۔ کہاں تھے آپ بھائی؟ کہاں؟ سعودی ریٹرن ہے۔ میں نے ماشاء اللہ، ارے سبحان اللہ، یہی موبائل کون سا لیا ہے؟ 13 پرو میکس، ماشاء اللہ۔ کتنے کا موبائل ہے؟ 30,000۔ میں نے کہا جلدی بیچ،
بیچ موبائل اپنا. موبائل بیچ کر کے بچی کے, میں بتا رہا ہوں الحمدللہ مولانا کرامت علی فاؤنڈیشن کے تحت یتیم بچیوں کی شادی کرائی جا رہی ہے. آپ حضرات کے علم میں ہوگا فاؤنڈیشن ہم لوگ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے محلے کے بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں, پورے جونپور سے جڑے ہوئے ہیں. اٹالے پر کھانا کھلایا جاتا ہے, غریب بچیوں کی شادی کرائی جاتی ہے, بلڈ ڈونیشن کروایا جاتا ہے, یتیم بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے. کچھ آپ حضرات بھی اس کے اندر حصہ لیا کریں. یہی دیکھیے باقی رہنے والا, بقیہ سب چھوٹ جائے گا. کہاں کرنا, میں نے کہا یہ میں بتا رہا ہوں نا کتنی غریب بچیاں ہیں, اس کی شادی کتنی میرے پاس ڈیٹ نوٹ, فلاں تاریخ کو فلاں بچی کی شادی ہے, اس کے یہاں یہ انتظام کرنا ہے فلاں جگہ. میں نے کہا موبائل پہلے چلیے بیچیے, تو چلیے میں بتا رہا ہوں یتیم بچی کی شادی کے لیے. نہیں, میں نے کہا گھر میں ایسی ہے, ہاں ایسی لگوائے. میں نے کہا ایسی بیچیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچے مکان میں رہتے تھے کہ پکے مکان میں رہتے. میں نے کہا کتنا فلور کا مکان ہے؟ 3 فلور. میں نے کہا کیا فضول خرچی کر رہے ہیں, کچے مکان میں رہیے جھوپڑی کے اندر, اور بیچ کر کے سارا پیسہ یتیم بچی کی شادی کیجیے. اپنی خواہشات پوری کرنی ہو تب تو کیا کہیں گے, پھٹافٹ موبائل بھی آئے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ 4 چکے کی گاڑی بھی آئے گی, بائک بھی آئے گی, ساری چیزیں آئیں گی. اور جہاں قربانی کا مسئلہ ہے تو وہاں پر کہیں گے یتیم بچی کی شادی یاد آ جائے گی. یہ شیطانی دھوکہ ہے جو کچھ ماڈرن مسلمانوں کو لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس لیے میں کہتا ہوں علماء سے رابطہ رکھو, آپ کا ایمان ختم کر دیں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. یا ایسے لوگ اور قربانی کے اوپر آ کر کے آپ کو مسئلہ بتائیں گے کہ قربانی نہیں کرانا ہے, اور عقیقہ نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی. دنیا بھر کے مسائل آپ کو بتائیں گے. ایسے لوگوں سے بالکل اپنے آپ کو بچائیں. اور قرآن کہتا ہے اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اب ایسے جاہل لوگ ملے کہو بھیا سلام. اپنا ٹائم ضائع نہ کرو, چپ چاپ سے اپنا راستہ پکڑو. ایسے لوگ ملیں کہ جو کھوٹا یہیں گڑے گا, نہیں ماننا ہے کسی کی, تو ایسے آدمی کے ساتھ اپنا ٹائم ویسٹ, ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم وتھ سچ اے پرسن, اور اپنا راستہ پکڑیے اور جائیے اپنا کام کیجیے. ایسے لوگوں کے ساتھ وقت ضائع مت کیجیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مسئلہ سمجھیں کس کے اوپر قربانی واجب ہے, کون شخص ایسا ہے کہ جو قربانی کرائے. اب اس سے مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں. 7.5 تولہ سونا ہو, یا 52.5 تولہ چاندی ہو, یا مال تجارت ہو, یا گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہو, قربانی کے اندر بہت توسع ہے. اگر دیکھا جائے حقیقت کے اندر تو شاید کوئی بچے جس کے اوپر قربانی واجب نہ ہو. گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان ہے جس کو استعمال میں نہیں لاتے ہیں. بہت سے گھروں کے اندر دیکھا جاتا ہے کچھ سامان یوں ہی پڑا ہوا ہے, ضرورت سے زائد ہے. کچھ مشینری پڑی ہوئی ہیں, کچھ پیتل کے تانبے کے برتن ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں, کبھی استعمال میں نہیں آتے ہیں. کچھ شوکیش کے اندر اچھے اچھے برتن ہم نے سجا کر کے رکھے ہوئے ہیں. کچھ چیزیں ہیں, کپڑے ایسے ہیں جو ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں, استعمال میں نہیں آتے ہیں پورے سال. قربانی کے اندر ان کی قیمت کو بھی جوڑا جائے گا. اور یہ بھی سمجھ لیں سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے. یہ زکوٰۃ اور قربانی کے وجوب میں فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں, سلائٹ ڈیفرنس ہے. زکوٰۃ میں تو سال کا گزرنا شرط ہے, قربانی میں سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر آپ فقیر تھے 10 ذوالحجہ کو, 11 کو یا 12 کو کوئی آپ کو ہدیہ دے دیتا ہے اور آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. اب 7.5 تولہ سونا کتنا ہے, 52.5 تولہ چاندی کتنی ہے, گرام کے حساب سے سمجھ لیں 87 گرام 480 ملی گرام. یہ سونے کا گرام ہے. 87 گرام 480 ملی گرام یہ سونے کا نصاب ہے. چاندی کا نصاب کتنا ہے گرام کے حساب سے سمجھ لیں 612 گرام 360 ملی گرام یہ چاندی ہے. اور اگر یہ دونوں پورا ہو اس وقت, اور پورا نہیں ہے, تھوڑا سا سونا ہے, تھوڑی سی چاندی ہے, اب کیا کیا جائے گا, تھوڑا سا مال تجارت ہے, تھوڑا سا کیش ہے. اب ان سب کو ملا کر کے, قیمت کو ملا کر کے چاندی کا نصاب جو 52.5 تولہ چاندی کا ہے اسے پورا کیا جائے گا. اب 52.5 تولہ چاندی میں نے رمضان میں پوچھا تھا تو 47 سے 48 ہزار حاجی منا صاحب نے بتایا تھا. اب اس کی قیمت کیا ہوگی, 2000 بڑھا لیجئے, 1-2 ہزار اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, تو سمجھ لیجئے کہ 50,000 روپیہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً بیٹھ رہی ہے. اب سونے کو, چاندی کو, مال تجارت کو, کیش کو, نقدی کو, گھر میں ضرورت سے زائد سامان پڑے ہوئے کو, سب کو ملائیے 50,000 کا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے. قرضے کو ادا کرنے کے بعد اگر اتنے کا بن رہا ہے تو قربانی واجب ہے, نہیں بن رہا ہے تو قربانی واجب نہیں ہے. پھر میں آپ کو یہ مسئلے کی بات بتا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں غیرت والی بات بتا چکا ہوں. یہ مسئلے کی بات بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے غیرت ایمان کی بات بتا چکا ہوں کہ صحابہ کرام کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا, قرض لے کر کے قربانی کیا. یہ غیرت ایمان کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. مسئلے کی بات تو یہاں پر آ گئی ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے جو ہے حیلہ تلاش نہ کریں, اور قربانی واجب ہے تو قربانی ضرور کریں. اب اس میں حاجت اصلیہ کیا ہیں, ضروریات اصلیہ میں کیا چیزیں داخل ہیں, جیسے کھانا ہے, پینا ہے, اسی طریقے سے جو آپ جس چیز کو استعمال کر رہے ہیں. آپ کا کپڑا ہے, چاہے آپ کا 20 جوڑا کپڑا ہے لیکن آپ 20 پہنتے ہیں, بدل کے پہنتے ہیں, تو وہ سب بھی حاجت اصلیہ ہی میں آئے گا. برتن ہے لیکن سب برتن استعمال میں آتا ہے تو وہ سب حاجت اصلیہ میں آئے گا. موبائل آپ کا ہے, آپ کا موبائل چاہے 1 لاکھ کا ہو لیکن اس موبائل کی قیمت نہیں جوڑی جائے گی, وہ بھی آپ کا حاجت
اصلیہ میں آئے گا. آپ کے فارچونر گاڑی ہے وہ 10 لاکھ کی ہے 20 لاکھ کی ہے وہ بھی حاجت اصلیہ ہی میں آئے گا, اس کو نہیں جوڑا جائے گا. اس کے علاوہ ہو حاجت اصلیہ, سمجھ رہے ہیں, یعنی جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کو حاجت اصلیہ کہا جاتا ہے, اس کو نہیں جوڑا جائے گا. اب جو اس میں داخل نہیں ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی استعمال میں نہیں آتی ہیں, ضرورت کے اندر نہیں آتی ہیں, یوں ہی وہ رکھا ہوا ہے پورے سال اس کا استعمال ہی نہیں ہوتا ہے, وہ کیا آتا ہے, وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ میں آتا ہے. ان کا جو ہے مال, ان کی قیمت کو شمار کیا جائے گا. اب عورتوں پر قربانی کا مسئلہ ہے تو عورتیں عام طور پر یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. اب پتہ چلا عورت کے پاس 3-4 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس پائل ہے اور جو ہے اس کے پاس جو ہے کچھ اور چیزیں چاندی کی ہیں اور ان کو جوڑ لیجئے تو وہ آسانی 50,000 بن جاتا ہے. اگر کوئی کہے چاندی بالکل نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس جو جیب میں پیسہ ہے یہ پیسہ چاندی کے حکم میں. حکومت کے پاس جو چاندی ہوتی ہے اس چاندی کی قیمت اس پر جو ہے نمبر کی شکل میں محفوظ ہوتی ہے, لکھی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ 500 کی نوٹ نقلی لے کر کے جائیں اور کہیں ایسا ہے انڈے والے سے کہ 1 ٹرے انڈا دے دو, تم 500 رکھ لو. وہ کہے گا بھیا ایسا ہے تو اپنا 500 لے کر کے جاؤ, ہمارا ٹائم خراب نہ کرو. 500 کی نوٹ دے رہے ہیں, اس کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ اس 500 کے پیچھے کچھ نہیں ہے, وہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. لیکن جو نوٹ آپ کے جیب میں ہے اس کی اہمیت ہے, اس لیے کہ اس کے پیچھے چاندی حکومت کے خزانے میں محفوظ ہے, اسی وجہ سے اس کی قدر اور اہمیت ہے. اور جس دن ڈیمونیٹائزیشن ہو جاتا ہے تو اس کی وہ ویلو ختم ہو جاتی ہے, اس لیے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اب جو پہلے کی 1000 کی نوٹ بند ہو چکی ہے, اب اسے آپ لے کر کے آئیں مارکیٹ میں کہیں بھیا لو, تو وہ کوئی نہیں لے گا, اس لیے کہ اس کی ویلو ختم ہو چکی ہے. تو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے, جو پیسہ ہے وہ چاندی کے حکم ہے. اب کوئی عورت کہے کہ میرے پاس تو زیور ہے چاندی نہیں ہے, تو یہ جو پیسہ ہے 1 روپیہ نا, یہ چاندی کے حکم ہے. اس سونے کو اس 1 روپے کے ساتھ ملایا جائے گا اور 50,000 بن جاتا ہے, قربانی واجب ہو جائے گی. یہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, غیرت کی بات نہیں کر رہا ہوں. غیرت تو یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے, قرضہ لے کر کے قربانی صحابہ کرتے ہیں, سارے صحابہ کرام. اور آخری حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 جانور 63 اونٹ ذبح کیے اور پھر 33 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ذبح کیے. یہ تو غیرت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے بہت سارے حضرات مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جس کے اوپر عقیقہ, جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی. یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ چلے آتے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے, کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اسٹیٹس وغیرہ لگائے رہتے ہیں, سب بے سر اور پیر کی باتیں. اکثر بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں حضرت علی نے فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم روایتیں منقول ہیں, بہت کم, گنی چنی روایات ہیں. اور شیعوں نے تقریباً 2 لاکھ سے زائد احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے فیبریکیٹ کیا ہے, گڑھا ہے. 2 لاکھ سے زائد احادیث. اچھے لوگوں کو دیکھا, میں اسٹیٹس پر لگا حضرت علی نے فرمایا. میں نے پوچھا کہ ریفرنس دیجئے, کہنے لگے ہمارے پاس فلاں جگہ سے آیا تھا تو میں نے فارورڈ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے. ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس کہیں سے آیا اور میں نے فارورڈ کر دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ جو کچھ وہ سنے آگے بیان کر دے, اس کے پاس جو آئے اور آگے نقل کر دے, اتنا ہی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ایکون المؤمن جبانا, فرمایا نعم ہو سکتا ہے. فرمایا ایکون المؤمن بخیلا, کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے. آپ پوچھا ایکون المؤمن کذابا, کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ, مسلمان اور ایمان اس کے, اسلام اور ایمان اس کے اندر ہے اور اس کے ساتھ جھوٹ ہو, یہ جمع نہیں ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو سنے آگے روایت کر دے, آگے نقل کر دے. اب دیکھ لیں ہم سب کے سب جھوٹے ہیں کہ نہیں؟ ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بس آیا اور آگے فارورڈ کر دیا, آیا اور آگے فارورڈ کر دیا. یہ بالکل ہمارے اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے. اگر ہمیں اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے تو ہمیں تحقیق کرنا لازم ہے. جیسے آپ حضرات ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور مرض کی شناخت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد علاج کرتے ہیں, اسی طریقے سے اگر کوئی دنیاوی بات ہو جائے یا کوئی دینی مسئلہ ہو, ایسی صورت کے اندر اگر ہمیں علم نہ ہو تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے لوگو اہل ذکر سے پوچھا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو. اگر تمہیں علم نہ ہو تو جاننے والوں سے پوچھا کرو. چنانچہ صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے, صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے. مدینہ کے اندر 7 فقہا تھے, فقہائے 7 7 فقہا تھے. صحابہ جا کر کے ان سے پوچھا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنے بڑے محدث ہیں,
کتنی احادیث، سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے، لیکن مسئلہ پوچھنا ہے، حدیث کے راوی ہیں، محدث تو ہیں، فقیہ نہیں ہیں، سب کا الگ الگ درجہ ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کے اندر آپ دیکھیں، کوئی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی کسی اور چیز کا ہے، کوئی ہڈی کا ہے، تو آپ کا جو پرابلم ہے آپ اسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں بھی ہے، کوئی حدیث کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی افتاء اور جس کو اسلامک جورسپروڈنس بولتے ہیں، مسئلہ مسائل، اس کا اسپیشلسٹ ہے جسے مفتی بولتے ہیں، تو اس سلسلے میں اسی سے کنسلٹ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنے بڑے محدث ہیں، لیکن کسی کو مسئلہ نہیں بتاتے تھے، کسی کو مسئلہ نہیں بتاتے تھے، حدیث بیان کرتے تھے۔ کوئی ان سے مسئلہ پوچھتا، کہتے جاؤ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھو، چونکہ وہ فقیہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ فقیہ ہیں، وہ مسئلہ بتائیں گے، اور خود جا کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا کرتے۔ لیکن آج یہ ہے ہمارا حال ہے بھائی کہ ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، نہ اسلام کے بارے میں، نہ ایمان کے بارے میں، نہ قرآن کے بارے میں، اور ہم دین کے بارے میں دھڑلے سے اپنی زبان کو کھولتے ہیں اور غلط انفارمیشن آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، من کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا، جھوٹی بات میرے طرف منسوب کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کے اندر بنا لے۔ بخاری شریف کی روایت۔ اس لیے بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ اور یہ اجلہ صحابہ جو احادیث روایت کرتے تھے، یہ بھی جب حدیث بیان کرتے تھے تو بہت ڈرتے تھے، کانپتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب خطبہ پڑھتے اور حدیث آتی تو آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اور آپ فرماتے او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام او قال مثلہ او قال نحوہ او قریبا من ذلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا یا اس کے قریب قریب کہا یا اس جیسا کچھ اور کہا، اس جیسے الفاظ بھی وہاں بیان کرتے تھے، جبکہ ان کی پرورش اللہ کے نبی کے گھرانے میں ہوئی، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن کر کے گزارا ہے، لیکن احتیاط کتنا کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، کوئی لفظ زبان سے ایسا نکلے اللہ کے نبی نے نہ کہا اور میں کہہ دوں کہ آپ نے کہا ہے، تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ قائل کی ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی پوچھیں گے تو نے کیسے کہا تھا کہ میں نے کہا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں نالج نہ ہو، ہم اس کے بارے میں آگے فارورڈ نہ کریں، بلکہ وہیں سے اسٹاپ کر دیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جس نے بھیجا ہے آپ اسی سے ریفرنس مانگیں، حوالہ مانگ لیں، دیکھیں وہیں سے وہ اسٹاپ ہو جائے گا، اور آگے آپ فارورڈ کر دیں گے تو اس کے بعد سے وہ چیز آگے چلتی چلی جائے گی، اور جتنے لوگ دیکھیں گے سب کے سب گناہ کے اندر مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو قربانی اور عقیقے والا ہے، جس کے اوپر جس کا عقیقہ نہیں اس کی قربانی نہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، عقیقہ ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو، قربانی واجب ہے، عقیقہ سنت ہے، قربانی واجب ہے۔ جیسے آپ حضرات میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے عصر سے پہلے 4 سنت نہیں پڑھا ہوگا؟ بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا، تو عصر کا فرض پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا۔ اب ایک صاحب کہیں کہ آپ نے سنت نہیں پڑھی اس لیے آپ کی فرض نہیں ہوئی، آپ نے سنت نہیں پڑھی اس لیے آپ کی فرض نہیں ہوئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ سنت سنت ہے، فرض فرض ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو یہ کہنا قربانی نہیں ہوئی، عقیقہ سنت ہے، قربانی واجب ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ سنت نہیں تو فرض نہیں، عقیقہ نہیں تو قربانی نہیں؟ اور پتہ نہیں کس جاہل نے یہ مسئلہ سنا دیا ہے، اور اکثر لوگوں کی زبان پر یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ عقیقے کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی۔ ہاں عقیقہ نہیں ہے تو آپ عقیقہ کروا لیجئے، آپ اس قربانی کے موقع پر اپنا عقیقہ کروا لیجئے۔ ابھی تک نہیں ہوا ہے، اگر حدیث میں آتا ہے کل مولود مرتہن بالعقیقہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ مرہون ہوتا ہے، گروی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ عقیقہ کروا لیں، عقیقہ کرنا سنت ہے، لیکن عقیقہ نہیں ہوا تو قربانی نہیں ہوئی، یہ غلط مسئلہ اللہ کے واسطے امت میں نہ بیان کریں، اللہ کے سامنے بہت جواب دہ ہونا پڑے گا اور حالت خراب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں باپ بیٹے کے اندر مشترکہ کاروبار ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ تو اس صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ جو جائیداد ہے باپ کے علاوہ جو بیٹوں کی ذاتی ملکیت کے اندر اتنی رقم موجود ہے، اگر باپ مالک ہے، بیٹے مالک نہیں ہیں، باپ کا بزنس ہے، بیٹے ساتھ میں شریک ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، مالک نہیں ہے، مالک کون ہے؟ باپ ہے، تو اب بیٹوں پر قربانی ہے کہ نہیں؟ باپ پر تو واجب ہے، بیٹوں پر قربانی ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھنا ہوگا کہ بیٹے کی ملکیت کے اندر اگر اتنا مال ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یعنی تقریباً 50,000 کو پہنچ جا رہا ہے، سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو، نقدی ہو، ضرورت سے زائد سامان ہو، ان سب کو ملا کر کے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن یہ
یہ غیرت کا مسئلہ نہیں ہے، غیرت یہ ہے کہ فقیر آدمی بھی کیا کرے، اللہ کے واسطے وہ قربانی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے نام قربانی نہیں کرتے ہیں واجب ہونے کے باوجود، اور ابا کے نام قربانی کرتے ہیں، اماں کے نام قربانی کرتے ہیں۔ تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرات دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، وہ حضرات مکلف نہیں ہیں شریعت کے احکام کے۔ شریعت کے احکام کا مکلف انسان کب ہوتا ہے؟ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک جسم کے اندر روح ہے۔ جہاں روح نکل گئی اس کے بعد نہ نماز فرض نہ روزہ فرض، اس لیے کہ روح نہیں ہے، انسان کا انتقال ہو چکا ہے، اب اس سے آگے کی نماز کی پوچھ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جن کا انتقال ہو چکا ہے اب ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی قربانی ان کی طرف سے کرتا ہے تو یہ نفلی قربانی ہوگی، اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ جیسے آپ قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں، جیسے آپ طواف نفلی کر لیں، جیسے آپ ان کی طرف سے صدقات و خیرات کر دیں تو اس کا ثواب ان کو ملے گا، ایسے ہی آپ قربانی کر دیں تو ثواب ملے گا۔ لیکن آپ اپنی طرف سے جو آپ کی واجبی قربانی ہے، جس کی اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی، وہ قربانی نہ کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، آپ سخت مجرم ہوں گے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ بہت سارے گھروں کے اندر یہ مسئلہ چلتا ہے، بیٹا کما رہا ہے، بٹیا کما رہی ہے اور بالغ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس اتنا مال اور اتنا زیور موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے، لیکن وہ اپنی قربانی نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں گھر کے اندر ایک بکرا آ گیا ہے، اماں کے نام ہوئی ہے، بس اماں کے نام ایک بکرا کٹ گوا اور سب گھر والوں کی طرف سے ہو گیا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، سارے گھر والوں کی طرف سے، جس کے پاس اتنا مال ہے سب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ صرف اماں کی طرف سے کرنے سے سب کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ یہ تو ایسا ہو گیا، بہت سے لوگ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بھیا نماز پڑھیے، کہتے ہیں کہ ابا پڑھتے ہیں، اماں پڑھتی ہیں، اماں پڑھتی ہیں، اماں کو اس کا ثواب ملے گا، ابا پڑھتے ہیں ابا کو ملے گا، آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ گنہگار۔ اس لیے بھائی اپنی قربانی کی فکر کیجئے جو واجبی قربانی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کے سلسلے میں بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، عمریں ان کی کیا ہونی چاہیے؟ تو جو چھوٹے جانور ہیں جیسے بکرا ہے، بکری ہے، خصی ہے، یہ چھوٹے جو جانور ہیں یہ کم سے کم 1 سال کے ہونے چاہیے، اور یہ تاریخ قمری اعتبار سے، یہ کیلنڈر چاند کے حساب سے، قمری سمجھ رہے ہیں، چاند والا اسلامی کیلنڈر جو ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کا 1 سال کم سے کم کمپلیٹ ہو۔ 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر دمبا یا میڈھا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر 6 ماہ کا ہو چکا ہے لیکن دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہے کہ اگر 1 سال کے جانور کے ساتھ لگا دیا جائے تو لوگ فرق محسوس نہ کریں، اتنا فربا موٹا تازہ ہے تو پھر دمبے یا بھیڑ کی قربانی 6 ماہ کا ہے اور اتنا موٹا ہے تازہ ہے تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بڑا جانور ہے جیسے بھینس ہے، بیل ہے، تو کم سے کم 2 سال مکمل ہونے چاہیے۔ 2 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو قربانی درست نہیں ہے۔ اونٹنی ہے اور بڑا ہے تو 5 سال کتنے ہونے چاہیے؟ 5 سال کامل ہونے چاہیے، 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی درست نہیں ہے۔ اب اس میں دانتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت سے لوگ دانت دیکھتے ہیں، کہتے ہیں 2 سال تو ہو گیا ہے لیکن دانت نہیں نکلا ہے، تو میرے بھائی یہ جو 2 دانت ہے یہ علامت ہے، یہ علامت ہے کہ 2 سال کا ہو گیا ہے تو اس کی علامت کے طور پر یہ دانت ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی معتمد انسان ہو اور وہ یہ کہے کہ نہیں 2 سال کا ہے، 2 سال سے اوپر کا ہو چکا ہے اور دانت نہیں نکلا ہے، اور آپ کو اس کی بات پر یقین ہو اور وہ اہل صلاح میں سے ہو، فاسق نہ ہو، عادل انسان ہو، تو پھر اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اور دانت نہ نکلا ہو تو بھی اس کی قربانی درست ہو جائے گی، بشرطے کہ اس کی عمر کامل ہو چکی ہو۔ اگر بکرا چھوٹا جانور ہے تو 1 سال کامل ہو چکا ہو، اور اگر بڑا جانور ہے تو اس کا 2 سال یا 5 سال کامل ہو چکا ہو۔ اگر دانت نہیں نکلا ہے تو بھی قربانی درست ہوگی، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کی علامت کا بھی اعتبار کیا جائے۔ اب اس سلسلے میں کیسے جانا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں بہت فراڈ بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ منڈی کے اندر جانور لے کر کے آتے ہیں اور کم عمر کا ہوتا ہے لیکن بتاتے ہیں کہ یہ زیادہ کا ہے اپنے مال کو بیچنے کے لیے۔ اب ایسی صورت میں بہت سارے حضرات منڈی ہی سے فون کرتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب واٹس ایپ پہ بھیجا ہے، ذرا دیکھ کے بتاؤ کتنے سال کا ہے۔ میں نے کہا آئی ایم ناٹ اے اسپیشلسٹ ان دا فیلڈ آف اینیمل، ہم جانور کے اندر پی ایچ ڈی نہیں کیے ہیں بھیا، ہم سے آپ کچھ اور پوچھیے، یہ کون بتائے گا؟ ارے بھائی جو قصاب حضرات ہیں جو اس سلسلے میں مہارت رکھتے ہیں وہ بتائیں گے نا، ہر فیلڈ کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے،
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب آپ جو ہے وہ کسی اور فیلڈ کے ماہر ہیں، کوئی اور کسی اور فیلڈ کا ہے، اس سے اسی سلسلے میں مشورہ لیا جاتا ہے. کوئی ایڈوکیٹ ہے تو اس سے وکیل ہے، اس سے جا کر کے مشورہ لیا جاتا ہے. کوئی کچھ اور ہے، اس سلسلے میں مشورہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ اس سلسلے میں جو ماہرین اور تجربہ کار افراد ہوں آپ ان کو لے کر کے جائیں. 2-3 افراد وہ کہہ دیں کہ ہاں 2 سال کا مکمل ہو چکا ہے، چھوٹا جانور 1 سال کا مکمل ہو چکا ہے، تو پھر ان کی بات کو مانا جائے گا. اس میں میری بات نہیں مانی جائے گی، جو اسپیشلسٹ ہیں انہیں کی بات مانی جائے گی. اس کا خیال رکھیں. اگر وہ کہہ دیں گے تو درست ہو جائے گی. اسی طریقے سے عیوب کیا ہونے چاہیے؟ کون سے ایسے عیوب ہیں کہ اگر وہ عیوب پا لیے جائیں تو جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی ہے؟ وہ عیوب موٹے موٹے آپ حضرات کے سامنے ہیں. اگر خنثی جانور ہے جس کے نر اور مادے کا پتہ نہیں ہے تو اس کی جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اسی طریقے جیسے مرد کے اندر ہوتا ہے جس کو 6 نمبر لوگ کہتے ہیں، ایسے جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے. خنثی اس کو کہتے ہیں، عربی میں نے کہہ دیا تو آپ لوگ کہیں گے یہ کون سی چڑیا ہے؟ تو خنثی اس کو بولتے ہیں. اٹ از دا بٹوین آف میل اینڈ فیمیل، پتہ نہیں چلتا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے ایسا جانور ہے جس کی سینگ ٹوٹ گئی ہے، جڑ سے اکھڑ گئی ہے اور اس کے دماغ کا گودا بھی خشک ہو چکا ہے، دماغ تک اس کا اثر پہنچ چکا ہے، تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. لیکن اگر تھوڑی بہت سینگ ٹوٹی ہے اور اس کے دماغ تک اثر نہیں پہنچا ہے تو قربانی درست ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر اس کا کان کٹا ہوا ہے تو پھر اگر 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی درست ہے، اور 3 حصہ 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہے تو قربانی درست نہیں ہوگی. ایسے ہی دم کے بارے میں بھی مسئلہ ہے کہ اگر دم کٹی ہوئی ہے، اگر 1/3 یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی درست نہیں ہوگی، اس سے کم کٹی ہے تو ہو جائے گی. اسی طریقے سے لنگڑا اگر جانور ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑا سا چوٹ لگ گئی، مان لیجیے لنگڑا ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے، اب دیکھا جائے گا اس کو چلا کر کے کہ وہ پیر جس میں چوٹ لگی ہے وہ زمین پر ٹیک کر کے چل رہا ہے یا اٹھا کر کے چل رہا ہے، یہ دیکھا جائے. اگر ٹیک کر کے چل رہا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اور بالکل اٹھا لیا ہے، سہارا بھی نہیں لے رہا ہے، گھسیٹ بھی نہیں رہا ہے، اب اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، وہ معذور شمار کیا جائے گا. اسی طریقے سے دانت کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر دانت بالکل نہ ہو یا اکثر اس کے دانت ٹوٹ چکے ہوں اور چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. لیکن اگر 1-2 دانت ٹوٹے ہوں اور اتنے دانت ہوں کہ چارہ وارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایسا جانور جو صرف گندگی اور غلاظت کھاتا ہو، چارہ نہ کھاتا ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ایسے عیوب کے سلسلے میں آپ یہ ضابطہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس سے جانور کی خاص قسم کی منفعت یا ظاہری جمال و خوبصورتی بالکل ختم ہو جائے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو قربانی درست ہوگی. اب مسئلہ سنیں خصی جانور کا. بہت سارے حضرات مسئلہ پوچھتے ہیں خصی جانور کی قربانی جائز ہے؟ تو خصی جانور کی قربانی جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے. خصی جانور کی قربانی جائز ہی نہیں بلکہ کیا ہے؟ افضل ہے. اس کی قربانی کرنا جائز نہیں بلکہ افضل ہے، اس لیے اس کی قربانی آپ کریں، بہت بہتر ہے. اور مشترکہ جانور جو بڑا جانور ہوتا ہے جس میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں، اب اس کا مسئلہ بھی سمجھ لیں آپ حضرات اچھی طریقے سے کہ جتنے شرکا ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، اس میں سے کوئی ایک بھی غیر مسلم ہے تو قربانی کسی کی صحیح نہیں ہوگی. اسی طریقے سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جو عقیدے کا کیا ہے؟ بد عقیدہ ہے، جس کا صحیح عقیدہ نہیں، یعنی ایمانیات کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں وہ گہرے عقیدے کی خرابی کا شکار ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، جیسے قادیانی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں. ان کا آخری نبی کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی، جس کی بیت الخلاء کے اندر موت ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے آخری نبی ہیں. تو اگر آپ کے قربانی کے حصوں میں سے کوئی حصہ دار ایسا ہے کہ جو قادیانی ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، سب کی قربانی خراب ہو جائے گی. اسی طریقے سے کوئی ایسا بندہ شریک ہے جو خالی گوشت کھانے کی نیت سے شریک ہوا ہے، کہا بھیا ارے لے لیا حصہ، فریج پہ بھر کے رکھ دے، کھائی بے 2 مہینہ تک. اس کی نیت یہ کیا ہے؟ خالی گوشت کھانا. اور قربانی کس لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، ارے گوشت تو فری میں آپ کو ملے گا بھائی، گوشت تو فری میں ملے گا. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے قربانی. لیکن اگر کوئی گوشت خوری کی نیت سے قربانی کر رہا ہے اور وہ آپ کے حصے میں شریک ہے، کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. اسی لیے میں بہت مسئلہ بتاتا ہوں، کہتا ہوں کہ جو حضرات، بہت سارے لوگ اس موقع پر انتظام بھی کرتے ہیں، قربانی کرواتے ہیں، بہت سارے لوگ انفرادی طور پر کرتے ہیں، کچھ ادارے کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ مدارس کی طرف سے ہوتا ہے. تو میں ایک مطلق مسئلہ سب کے لیے کہتا ہوں کہ آپ حضرات کم سے کم اتنا کریں کہ جو حضرات بھی آپ کے پاس حصہ لینے کے لیے آئیں آپ انہیں مسئلہ بتا دیں. بھیا گوشت کھانے کی نیت نہ کرنا. کس کی نیت کرنا؟ اللہ کی رضا کی نیت. کیونکہ اگر گوشت خوری کی نیت سے تم حصہ لے رہے ہو سب کی قربانی بیکار ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اگر آپ لوگ 7 لوگ مل کر کے قربانی کر رہے ہیں تب تو آپ سب سے پوچھ لیں گے
کہ بھیا تھوڑی گوشت کھائے کی نیت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اگر کہیں حصہ لے رہے ہیں تو اب کیسے آپ جائیں گے سب سے پوچھنے کے لیے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کوئی بندہ ایسا ہے جو گوشت خوری کی نیت سے قربانی کروا رہا ہے تو سب کی قربانی خراب ہو گئی، اس جانور کے اندر جتنے بھی شریک لوگ ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو حضرات بھی قربانی کا انتظام کروائیں، ان کے پاس جو لوگ بھی حصہ لینے کے لیے آئیں، ان کو یہ مسئلہ بتا دیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی رضا کی نیت کر لے، گوشت فری میں مل جائے گا، گوشت کھانے کی نیت مت کرنا، گوشت خوری کی نیت سے قربانی نہ کرانا خالی، ورنہ تو قربانی سب کی کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قربانی کا مسئلہ، قربانی کرنے کا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے قربانی کیا کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی فرمائی ہے 63 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے ہیں اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے قربانی کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کسی صحیح العقیدہ شخص سے کروائیں، اس لیے کہ اگر ایسا بندہ قربانی کیا جس کا عقیدہ خراب ہے، جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا قادیانی ہے، قرآن کریم کی تحریف کا قائل ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم تو 40 پارہ تھا یا 10 پارہ حضرت ابوبکر کی بکریاں کھا گئی، اب 30 پارے بچا ہیں، اب وہ آپ کی قربانی کر دیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے اور ہر دن ہزاروں فتنوں کو لے کر کے آ رہا ہے۔ ابھی آج کا جو دن ہے وہ کل کی بنسبت بہت بہتر ہے، کل کا جو دن آنے والا ہے بڑے فتنوں کو لے کر کے آنے والا ہے، اور قیامت سے جتنے قریب ہوں گے وہ فتنوں کی کثرت ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایمان پر باقی رہنا ایسا ہے جیسے اپنے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا۔ بہت مشکل ہوگا بھائی ایمان پر باقی رہنا، ورنہ تو اچھے لوگ ایمان سے پھسل جائیں گے اور بے ایمان ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت ہی زیادہ اس میں احتیاط کریں، خود سے اپنی قربانی کریں بہتر ہے، یا تو پھر آپ جن کو جانتے ہوں، جن کے بارے میں آپ جو ہے اعتقاد رکھتے ہوں اور صحیح العقیدہ ہوں، ایسے آدمی کو بلا کر کے آپ قربانی کرائیں، نہیں کہ چلتے پھرتے کسی کو بھی پکڑ کے آپ کیا کر لیں، قربانی کرا دیں۔ اچھا، بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے قصائی حضرات کو، قصائی حضرات بہت اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ پکڑے رہتے ہیں اور امام صاحب جیسے ہی ذبح کرتے ہیں اور تھوڑا ہی سا کاٹتے ہیں، پھر ان سے چھری لے لیتے ہیں۔ اس میں سمجھ لیں اچھی طریقے سے 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 رگیں ہوتی ہیں، ان میں سے 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اب پتہ چلا 3 رگیں نہیں کٹی ہیں اور 3 رگ کے کٹنے سے پہلے ہی 1 رگ کٹی ہے، 2 رگ کٹی اس نے لے لیا ہے اور لے کر کے اس نے بھی چھری چلا دیا اور اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا ہے، تو قربانی درست۔ اس لیے آپ جب بھی قربانی کروائیں تو ایسے موقع پر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے لوگ قربانی میں ہیلپ کر رہے ہیں، معاونت کر رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی چھری چلائی گئی اور جانور نے اچھلنا پٹکنا شروع کیا اور ایسے موقع پر جو آدمی کھڑا ہے سب نے تھوڑا تھوڑا اس میں شریک حصہ لے لیا، کوئی کچھ پکڑ لیا، سب لوگوں نے حصہ لے لیا اور غلطی سے کسی نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھا اور جانور کو ذبح کر دیا گیا، تو ایسی صورت میں بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب قربانی کا وقت ہو تو سب لوگ پڑھ لیں بسم اللہ اللہ اکبر، جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب لوگ کیا کر لیں، بسم اللہ اللہ اکبر، سب لوگ بسم اللہ پڑھ لیں۔ اب ضرورت بھی پڑ گئی، کسی نے ہاتھ بھی لگا دیا تو قربانی ہو جائے گی۔ قصاب حضرات سے ضرور کہا کریں، اس لیے کہ دوہرا کھائے رہتے ہیں یا منہ کے اندر پان چبائے رہتے ہیں اور چل رہا ہے سارا معاملہ۔ اللہ کے بندے آپ تھوک دیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد ہم آپ کو بڑھیا والا دوہرا کھلا دیں گے، لیکن ایسا نہ کیجیے گا یہ نہ کہیے مفتی صاحب پروموٹ کر رہے ہیں دوہرے کو، ہم پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم وہ بتا رہے ہیں چونکہ وہ ناراض ہو جائیں گے قصائی حضرات، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہنے اللہ کے بندے تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھوک دو اور پانی لے کر کے کلی کر لو، قربانی کر لو، اس کے بعد کھا لینا، سوئی میں لے کے بعد کھا لینا، ٹھیک ہے۔ وہاں بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مرغے کو ذبح کرتے ہیں، بڑی مسجد کے ہمارے مولانا عارف صاحب بتا رہے تھے، وہ بیچارے شادی کے موقع پر گئے، کوئی مرغے والے ذبح کر رہے تھے اور ایسے دوہرا کھائے ہوئے تھے، کاٹتے چلے جا رہے تھے، مطلب بھیا بسم اللہ پڑھے تو کہ نا، پہلے پہ پڑھ لیا ہے، پہلے والے پہ پڑھ لیا، اس کے بعد آگے کنٹینیو دوہرا کھا رہے ہیں، سب حرام۔ یہی مرغا جا کے شادی میں پک رہا ہے، سب کھا رہے ہیں، سب کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے اور حرام جس کے پیٹ میں گیا اس کی دعا رد کر دی۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ بھی جائیں، اگر مرغا لینے کے لیے جائیں یا گوشت لینے کے لیے جائیں تو اس کی تحقیق کر لیا کریں، بہت سی جگہوں پر بے احتیاطی پائی جا رہی ہے، اور جب کثیر تعداد میں ذبح کرنا ہوتا ہے تب تو بہت غفلت ہوتی ہے، کون دیکھنے کے لیے جا رہا ہے اور کس کا اتنا ایمان ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر ہر جانور پر کیا کرے گا، ذبح کرے گا، پڑھے گا ہی۔ اس لیے اگر آپ کو اعتقاد اور یقین نہ ہو تو پھر آپ جو ہے ایسی چیز سے دور رہیں اور احتیاط کریں، تقویٰ اسی کا نام ہے۔ تکبیر تشریق کا مسئلہ آپ حضرات کو بتا دیا گیا ہے۔ گوشت کا حکم یہ ہے کہ قربانی کرنے والا گوشت کی جو ہے گوشت کا 3 حصہ کر لے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ اپنے اقرباء اعزاء کے لیے اور ایک حصہ غرباء اور فقراء کے لیے۔ یہ افضل ہے، فرض واجب نہیں۔ اگر کوئی اپنا پورا گوشت اپنی فریج بڑی والی لایا ہے اور سوچا کہ پورا بھر کے کھائیں گے، کھا سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے، لیکن افضل کیا ہے، 3 حصہ کر لے۔ لیکن اگر کوئی پورا کا پورا کھا لے، پورا کھا سکتا ہے، لیکن افضل کیا ہے، 3 حصہ کر لیں۔ ایسے ہی عقیقے کا بھی حکم ہے، جو قربانی کا حکم ہے وہی عقیقے کا بھی حکم ہے۔ بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ارے بچوں کا عقیقہ کیے ہیں، کیا اماں ابا اس کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ تو بھائی جو قربانی کا حکم ہے وہی عقیقے کا حکم ہے۔ جیسے قربانی
3 حصہ اس کا کیا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ غربا فقراء کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے۔ ایسے ہی عقیقے کا بھی حکم ہے، اس کا بھی 3 حصہ کیجیے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ غربا فقراء کے لیے، ایک حصہ جو ہے اپنے اقربا اور اعزاء کے لیے۔ لیکن اگر پورا آپ کھانا چاہیں تو پورا بھی کھا سکتے ہیں، جائز ہے اگر بڑی فریج لائے ہوں، لیکن بھائی غربا فقراء کا خیال ضرور رکھیے گا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس پر مالداروں کو تو پوچھا جائے اور فقراء کو بھگا دیا جائے۔ اب دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے شادی میں، فقراء کو نہیں بلایا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا خالی مالداروں کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بدتر ولیمہ ہے، بدترین ولیمہ۔ بلائیے آپ، لیکن غربا فقراء کو اللہ کے واسطے نہ بھولیے، ان کو بھی اپنی دعوتوں کے اندر، اپنی خوشی کے اندر شریک کیا کیجیے۔ اسی طریقے سے بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ بہت سارے حضرات قصائی کو اجرت کے اندر جانور کی کھال دے دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جانور کی کھال کو اجرت میں دینا جائز نہیں ہے، وہ کھال اجرت میں آپ نہیں دے سکتے ہیں، وہ کھال آپ اس کے مالک ہیں، آپ اسے چاہیں تو آپ اسے مسلح بنا لیں، آپ کسی اور ضرورت کے اندر۔ دباغت کا بھی طریقہ میں نے بتا دیا ہے، بہت آسان ہے، ہم لوگوں میں رواج نہیں ہے، اہل عرب بہت استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو آپ لوگ دری وری لاتے ہیں باہر سے خرید، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی کے جانور کا جو وہ کھال ہے اس کی آپ دباغت دیں، اور دباغت دینے کے بعد اس کو جہاں کرسی پہ بیٹھیں ٹھاٹ سے بچھا کے بیٹھیں۔ اب دیکھیں پچھلے زمانے کے اندر اکثر کیا ہوتا تھا، تو سردار کی جو تخت نشینی ہوا کرتی تھی اس پر جانوروں کی کھالیں ہوتی تھی۔ تو ہم لوگوں کے دماغ میں پتہ نہیں کیا، کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا ہے، میں کون جائیے دباغت دے۔ ارے اللہ کے بندے کوشش کر لو، 4 گھنٹہ واٹس ایپ پر نہ لگاؤ، دباغت ہو جائے گی۔ 4 گھنٹہ واٹس ایپ پر نہ لگاؤ، دباغت ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کا بھی طریقہ میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے، جسے کرنا ہو کر لے گا، ورنہ بہت تاخیر ہو جائے گی۔ آپ لوگ گھڑی دیکھ رہے ہوں گے بار بار، اس لیے کہ وقت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دباغت دیجیے، کھال کو استعمال کیجیے۔ چلیے نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، نہ کیجیے، لیکن اجرت میں نہ دیجیے، ٹھیک ہے؟ کہیں بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پر غربا اور یتیم بچے پڑھتے ہیں، جہاں ان کے رہنے کا اور کھانے پینے کا نظم ہے، آپ ایسی جگہوں پر بھی دے سکتے ہیں، لیکن اجرت میں نہ دیجیے۔ ایسے ہی آپ کسی کو بھی دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ عید کی نماز انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے شاہی عیدگاہ کے اندر ادا کی جائے گی۔ پورے شہر کے اندر کہیں پر بھی نماز ہو جائے عید کی، اس کے بعد قربانی درست ہے۔ مسئلہ بتا رہے ہیں، پورے شہر کے اندر کہیں پر بھی قربانی ہو جائے، ارے عید کی نماز ہو جائے، پھر اس کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔ اور گاؤں دیہات والوں کے لیے مسئلہ یہ، جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، صبح صادق کے بعد وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسا گاؤں دیہات جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ صبح صادق سحری کا جو ٹائم ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت جب ختم ہو جائے اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے غیر مسلم کو دینے کا مسئلہ پوچھا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت ہر ایسے شخص کو دیا جا سکتا ہے جو اس کی تعظیم اور تکریم کرے، اس کی اہانت نہ کرے، اس کی اہانت نہ کرے۔ اب پتہ چلا آپ کو معلوم ہے کہ ایسا شخص جو ہے بہت تعصب پرست ہیں، وہ لے گا تو اس کی اہانت کرے گا، اس کی تذلیل کرے گا، تو پھر ایسے شخص کو نہ دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اچھے سے کھاتا ہے، آپ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ جی ہاں، ان کی ہو جائے گی قربانی، ان کی ہو جائے گی، ہاں قربانی ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کا جو اختلاف ہے بہت سارے مسائل کے اندر، وہ ایسا اختلاف نہیں ہے جو عقیدے کے فساد کا مسئلہ ہو، ٹھیک۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زیادہ وقت آپ حضرات کا لے لیے، ہاں اس کے لیے معذرت چاہیں۔